جب تک ہم سیرت سے دور رہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اپنے حالات کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے. بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ ہم پٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور بھی کئی علماء سے ڈسکس کیا, تو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کو ہم اپنے چینل سے بھی پروموٹ کرتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی بتاتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے, مرتب طریقے سے, اتھینٹک اور ریفرنس کے ساتھ ہر چیز ویڈیو کی فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہو. یہ جو سیرت پہ جس انداز سے یہ کورس کیا جا رہا ہے, میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی, بہت پڑھا, بہت زیادہ مختلف چینلز کا وزٹ کیا. اس طریقے سے کمپریہنسو کورس سیرت پر مجھے یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ملا کہ ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بایوگرافی, آپ کی پوری ہسٹری, پوری تاریخ, آپ کا بچپن, لڑکپن, جوانی, نبوت سے پہلے کی زندگی, نبوت کے بعد کی زندگی, مکہ کی زندگی, مدینہ کی زندگی, اس پورے کو ہم شروع سے لے کر آخر تک اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے کس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں, آپ نے بکریاں کیوں چرائیں, بچوں کے لیے اس میں کیا درس ہے, والدین کے لیے اس میں کیا میسج ہے, ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اس پر ہم بہت تفصیل سے اس میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ ویڈیو خصوصی طور پر میں مفتی طارق مسعود صاحب کے جتنے فالوورز ہیں ان کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں. ہم نے ایک بہت ہی اہم کورس شروع کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بایوگرافی, آپ کی پوری ہسٹری, پوری تاریخ, آپ کا بچپن, لڑکپن, جوانی, نبوت سے پہلے کی زندگی, نبوت کے بعد کی زندگی, مکہ کی زندگی, مدینہ کی زندگی, اس پورے کو ہم شروع سے لے کر آخر تک اس میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سیرت کورس کے اندر ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کا خیال رکھا ہے اور رکھ رہے ہیں جو عام طور سے سیرت پر کورسز ہوتے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں بعض اوقات ان میں جمع نہیں ہو پاتی. سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے وہ واقعات ذکر کریں جو اتھینٹک ہوں, مستند ہوں. یہ جو واقعہ ہے بحیرہ رائب سے ملاقات کا اور اس میں ابو بکر اور بلال کا جو تذکرہ ہے, اس پر بھی سیرت نگاروں نے, محدثین نے یہی بات لکھی ہے کہ بھائی یہ جو ابو بکر اور بلال والی بات ہے یہ اس میں مدرج ہے, کسی اور روایت سے آ گئی ہے, یہ اس روایت کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ ابو بکر اور بلال کے علاوہ جتنی پوری روایت, جو پورا واقعہ, پوری تفصیل ہے, یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لہٰذا اس ادراج والے حصے کی وجہ سے پوری روایت کو غلط قرار دینا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اور محدثین بہت سی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ مدرج حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ جو حصہ ہے یہ دوسری روایت سے آیا, یہ ٹھیک نہیں, اور جو اس کا اصل حصہ ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ فرق دوسری حدیثوں میں بھی کیا جاتا ہے, یہاں بھی کیا جا سکتا ہے. اور جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب واقعہ بیان کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کا ریفرنس اسکرین پر لکھا ہوا آ جائے کہ سیرت کا یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے, یا سیرت ابن ہشام کے اندر ہے, یا علامہ ذہبی نے ذکر کیا ہے, یا کس نے اس کو ذکر کیا ہے. اور مقام ابراہیم بنیادی طور پر وہ پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے. ابو وہب مخزومی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے ماموں ہیں, ابو وہب مخزومی. انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس لیے اس میں کسی قسم کی چوری, زنا, ڈکیتی, کسی قسم کا حرام پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, ہم حوالہ دیتے وقت, ریفرنس دیتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ حوالہ بھی جو اس کا فرسٹ سورس ہے, جو اولین ماخذ ہے, اس کا دیا جائے. اردو کی کتب کا یہ جو ثانوی ماخذ کہلاتے ہیں اس کا حوالہ ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم دیں. جو اس کا سب سے پہلا ماخذ ہے سیرت کی کتابوں سے, اس سے ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. احمد کا جو ترجمہ ہے, جو مفہوم ہے نا, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی النبی والسلام, اس طرح کا کوئی نام ہے, بہت بہترین کتاب انہوں نے, فی فضل الصلاۃ والسلام علی النبی, بہت ہی شاندار کتاب ہے ان کی, درود شریف کی اہمیت اور اس کے حوالے سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو دو نام ہیں اس میں فرق ذکر کیا کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے. دوسری کوشش ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت کے کس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں. آپ نے بکریاں کیوں چرائیں, بچوں کے لیے اس میں کیا درس ہے, والدین کے لیے اس میں کیا میسج ہے, ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اس پر ہم بہت تفصیل سے اس میں بات کرتے ہیں. اور وہ جو ہم اس سے دروس, یہ جو لیسنز ہمیں اس سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں, جو میسیجز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے, قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور پھر اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے, حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور پھر قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے سیرت کورس میں پڑھی جا رہی ہے وہ اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, اس کا ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور اس کا حوالہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر ہے, وہ بھی بکریاں چراتے تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے,
قال ہی عصائی، یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے. بھائی کیا کرتے ہیں؟ اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچپنے کی عمر میں 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں آپ بکریاں چراتے تھے. جو اس میں بہت بنیادی اور پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کا کوئی کام اگر آپ کے ذمہ لگتا ہے کہ بھائی گھر کا یہ کام آپ نے کرنا ہے تو انسان اس کو خوشی سے کرے. ایک بہت اہم سبق جو علماء نے لکھا ہے کہ جو بکریاں چلانے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر پلاننگ، منصوبہ بندی کی بڑی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ بھائی اس کو یہ تلاش ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کل بکریاں میں کہاں چراؤں، کہاں پہ مجھے سبزہ ملے گا، کہاں میں بکریوں کو چراؤں گا تو وہاں اچھا اس کو کوئی چارہ کھانے کو ملے گا. وہ اس کے لیے مختلف جگہیں تلاش کرتا ہے، پلان کرتا ہے کہ بھئی 10 دن یہاں کھلاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سردیوں میں سرد علاقوں سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں پھر اوپر جا رہے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا مثال کے طور پر کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو وہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی، اس کا حوالہ لکھا ہوا آئے گا. اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اسی طرح ظاہر ہے جب ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں. عام طور سے اگر آپ اس کو بیان کر رہے ہو تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی یہ اصل میں پروننسیشن کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں. تو ہم جتنے مشکل الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اسکرین پہ لکھ کر شو بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ لفظ بولا جا رہا ہے، اور مشکل الفاظ کی ساتھ ساتھ تشریح بھی اسکرین پر شو کی جا رہی ہوتی ہے. بلکہ حتیم کا جو حصہ ہے، حتیم جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے گولائی میں کوشش کروں گا اس کی تصویر بھی لگا دوں. حتیم کا جو حصہ ہے تقریباً 7 گز، اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے. یہ بھی بیت اللہ کا اصل میں حصہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے مقامات کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے شام کا سفر کیا، تو اور شام کے اندر بصرہ کا علاقہ تھا جہاں آپ نے سفر کیا، تو بھائی شام کہاں پر ہے، بصرہ کہاں پر ہے، تو وہ ہم نقشے میں اینیمیشن کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے شام کے سفر پر. شام کے جنوب میں ایک علاقہ ہے، ایک شہر کہہ لیں، علاقہ کہہ لیں، اس کا نام تھا بصرہ. بصرہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا. ایک بصرہ ہے جو عراق میں ہے، وہ الگ شہر ہے. یہ بصرہ ہے، یہ شام کا شہر ہے. شام کے جنوب میں، یعنی جزیرۃ العرب کے تو شمال میں ہے، لیکن اگر آپ شام کو لیں گے تو شام کے جنوب کے اندر یہ ایک شہر ہے بصرہ نامی. آج یہ ایک لائبریری کی شکل میں آپ اگر مکہ مکرمہ جائیں، ہم کوشش کریں گے اس کی تصویر بھی یہاں پر لگا دیں، تو اس پر ابھی بھی ایک کتبہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ. یہ جو مکتبۃ مکہ المکرمہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے. اسی طرح ہم نے رحلۃ الشتاء والصیف پڑھا کہ بھئی ایک سفر سردی میں ہوتا تھا، ایک سفر گرمی میں ہوتا تھا. تو سردی میں کون سا سفر ہوتا تھا، شام کا سفر کیسے ہوتا تھا، حبشہ کا سفر کیسے ہوتا تھا، یمن کا کیسے ہوتا تھا، عراق کا کیسے ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں اینیمیشن کے ذریعے ہم میپ پہ بتا رہے ہوتے ہیں، میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو نقشے کے اندر، میپ کے اندر ویژولائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اینیمیشن کے ساتھ اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہاشم نے معاہدہ کیا شام کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے تجارت کریں گے، اور تاکہ آپ ہمیں ہر لحاظ سے سیکورٹی فراہم کریں، ہمیں یہاں مارکیٹ فراہم کریں، منڈی فراہم کریں، ہم یہاں بزنس کریں گے. اسی طرح ہاشم کے بھائی تھے عبد شمس. عبد شمس نے معاہدہ کر لیا حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے. اسی طرح ہاشم کے دوسرے بھائی تھے نوفل بن عبد مناف، انہوں نے عراق کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مطلب، ہاشم کے روایات میں آتا ہے کہ سب سے بڑے بھائی تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا. انہوں نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھئی ہم یمن میں آ کے کاروبار کریں گے. اس طریقے سے ان کے قافلے، یعنی سردیوں میں جو قافلے جاتے تھے وہ یمن، حبشہ اور عراق کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے قریش کے، اور سردیوں میں گرمیوں میں یہ قافلے شام کی طرف جاتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر سبق کے نوٹس بھی بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سبق اگر ہم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہم ایک PDF
شیئر کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہوتے ہیں اس کورس میں کہ بھائی اس کورس میں آج کے سبق میں ہم نے یہ 20 پوائنٹ پڑھے. تو اگر وہ 20 پوائنٹ آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو ایک لیسن ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اگر اسی کی آپ کوئی پریزنٹیشن بنانا چاہیں, ان نوٹس کی آپ پریزنٹیشن بنا لیں, تو اس کا مطلب وہ پورا کورس, وہ پورا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس طریقے سے جو مختلف پہلو ہیں سیرت کے, کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے, مرتب طریقے سے, اتھینٹک اور ریفرنس کے ساتھ ہر چیز ویڈیو کی فارم میں آپ کے سامنے آ رہی ہو. یہ جو سیرت پہ جس انداز سے یہ کورس کیا جا رہا ہے, میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی, بہت پڑھا, بہت زیادہ مختلف چینلز کا وزٹ کیا. اس طریقے سے کمپریہنسو کورس سیرت پر مجھے یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ملا, اور اس پر ہماری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے. 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے ہفتے میں, اتوار کے دن رات کو 10 بجے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی رشید آفیشیل, اس پر اس کی کلاس لائیو ہوتی ہے. ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی, لیکن اس پہ جو محنت ہے وہ پورا ہفتہ مسلسل ہماری پوری ٹیم اس پہ محنت کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب اینیمیشن اس میں لگ رہی ہے, اس میں ریفرنسز لگ رہے ہیں, اس میں آیات, حوالے, وہ ساری چیزیں مجھے بار بار چیک کرنی پڑتی ہیں. وہ سارے ریفرنسز نکال کے مجھے ان کو بھیجنے پڑتے ہیں, پھر وہ مجھے ری چیک کرواتے ہیں. بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ ہم پٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی یہ ڈسکس کیا, اور بھی کئی علماء سے ڈسکس کیا, تو مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کو تو ہم اپنے چینل سے بھی پروموٹ کرتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی بتاتے ہیں. تو اگر آپ اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایک تو اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے, آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آ جائیں, مفتی رشید آفیشیل آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ جائے گا, اور آپ اس پر روزانہ یعنی ہر اتوار کو رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے ایک کلاس لائیو ہوگی, آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور باقاعدہ اگر آپ اس میں رجسٹریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, رجسٹریشن میں یہ ہے کہ ہم اس کے الگ واٹس ایپ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں, اس واٹس ایپ گروپ میں ہم نوٹس بھی شیئر کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر سوال جواب بھی چلتا رہتا ہے. تو اس کے لیے ایک نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم چلا دیں گے کہ یہ نمبر ہے, آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. تو اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر دیں, ہمارے ایڈمن ہیں سعد بھائی, انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیں گے. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں, +92-327-2384-305. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, 0327 23 84 305. اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ شروع میں +92 لگا دیں گے. تو یہ ایک اہم کورس ہونے جا رہا ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں, ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی چاہتے ہیں, ہم بہت ساری پریشانیوں سے تنگ بھی ہیں, معاشرے کی اصلاح بھی چاہتے ہیں, چیزوں کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا, اور اپنے پیغمبر کی زندگی کو ہم نہیں پڑھتے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. تو جب تک ہم سیرت سے دور رہیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اپنے حالات کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے. جتنا جلد, میں ہمیشہ جب میں یہ کورس کروا رہا ہوں, ہر کلاس کے شروع میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو ایک ویڈیو کے طور پہ نہ دیکھیں, آپ اس کو سمجھیں کہ بھائی ایک بہت بڑا ایک انقلابی کام ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں, ایسا ماحول بنائیں کہ دوست مل کے دیکھیں, گھر والے مل کے دیکھیں, بچوں کو بٹھائیں, خود کاپی پین لے کے اس کے نوٹس بنائیں. جتنا آپ اس کو محنت سے دیکھیں گے اور بار بار سنیں گے, یہ چیز دل میں اترتی چلی جائے گی. اور جتنا جلدی مسلمانوں میں سیرت کا پیغام پھیل جائے, جتنا جلدی مسلمانوں میں سیرت کا یہ سبق عام ہو جائے, میں سمجھتا ہوں اتنا جلدی اللہ مسلمانوں کے حالات تبدیل کر سکتا ہے. تو کر دے گا اللہ تعالیٰ, یقیناً حالات تبدیل کرے گا. اس لیے کہ پہلے بھی جو اللہ نے حالات تبدیل کیے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سسٹم کے ذریعے, جو اللہ نے حضور کو جو سسٹم دیا, آپ نے اس کی دنیا میں تنفیذ کی, اور اس سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کاموں کو آپ آگے لے کے چلے ہیں. تو یہ میری اگین آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کورس کو مس نہ کریں, اور یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور ہفتے میں آپ نے صرف اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو بھرپور وقت دیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں, اپنی فیملی کو, بچوں کو, دوستوں کو بھی جوڑیے.